ایک مرتبہ نوافل ادا فرمائے، لا تسأل عن حسنہن و طولہن، مت پوچھو کتنا لمبا قیام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا لمبا رکوع تھا، کتنا لمبا قیام تھا، کتنا لمبا سجدہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس قدر لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ خیال ہونے لگتا شاید آپ کی روح پرواز کرتی۔ اور میں دیکھا ٹٹولا، سردی اندھیرا تھا تو ٹٹولا تو میرا ہاتھ آپ کے قدموں پر پڑا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور یہ پڑھ رہے تھے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف فرما۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا گیا اتنا لمبا قیام، تورمت قدماہ، کہ آپ کے پیر مبارک سوج گئے کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کی وجہ سے، قیام کی وجہ سے آپ کے پیر سوج گئے۔ تصور تو کرو، سوچو تو صحیح، کیا ہمارے ساتھ یہ مرحلہ پیش آیا ہے کبھی زندگی میں کہ اتنا قیام کیا کہ ہم تھک گئے ہوں، اتنی عبادت کی ہو کہ ہم تھک گئے ہوں، باتیں کرتے کرتے تو ہم تھک گئے ہیں، یہ تو ثابت ہے۔ رات کو دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے ہم تھک جاتے ہیں، رات کو فضولیات میں میڈیا پر بیٹھ کر جو ہمارا مشغلہ ہوتا ہے اس میں تو ہم تھک جاتے ہیں، آنکھیں بھی تھک گئی ہیں، دماغ بھی تھک گیا ہے، وہ تھکنا تو ہے۔ کیا نماز میں کبھی ہم نے اپنے آپ کو تھکایا ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت میں ہم نے اپنے آپ کو کبھی رات کو تھکایا ہے؟ کیا اس قدر ہم نے عبادت کی ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھی؟ تو آپ علیہ السلام سے کہا گیا غفر اللہ ذنبک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ جواب سنیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جی سارے گناہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ کا شکر گزار بندہ پھر نہ بنوں؟ جب یہ نعمتیں حاصل ہو گئی ہیں تو شکر تو ہے، شکر تو کرنا چاہیے۔ یا تو بندہ اللہ سے کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے اس لیے اللہ کے دربار میں آتا ہے، اور یا بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اللہ نے ہر کچھ سب کچھ مجھے دے دیا ہے، اور آخرت کے سارے مناصب اللہ پاک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے، اور اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کا وعدہ ہو گیا، اب کیا لازم ہے؟ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ یہ آپ نے امت کے لیے سبق چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات کی دعائیں، اور رات کی دعائیں، آپ جب رات اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے، کیا کیا عجیب کلمات ہیں، وہ دعائیہ کلمات آپ احادیث کی کتابوں میں آپ پڑھیں اور آپ انہیں سنیں، آپ کو پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا مانگتے تھے، کیا خوب دعائیں مانگتے تھے۔ تو آج ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی راتوں کا قیام کریں، اور فرمایا کہ یہ سردیوں کی جو راتیں ہیں، ان سردیوں کی راتوں میں مومن کے لیے تو یہ موسم بہار ہے، مومن کے لیے نیکی کمانے کا وقت ہے، طویل رات ہے، اس رات میں سے قیام نصیب ہو جاتا ہے۔ فرمایا رات کا قیام لازمی کیا کرو، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ صالحین نیک لوگوں کا طریقہ کار ہے۔